فسجدوا الا ابلیس، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا واستکبر، ابلیس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، آدم کو حقیر جانا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو پہلے سے ہی اس کے دل میں کفر تھا، وہ پہلے سے ہی کافر تھا، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ معزز سامعین کرام، اس کی تفسیر قرآن میں اللہ نے خود بیان کی ہے سورہ اعراف میں۔ اس کے دل میں کیا کبر آیا، کیا گھمنڈ آیا؟ اللہ نے سورہ اعراف میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب اس سے سوال کیا کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نے تو حکم دیا تھا نا، تو میرے حکم سے سرتابی کیوں کی، کیوں نہیں مانا؟ جواب دیا، غرور بھرا جواب، تکبر بھرا جواب، انا خیر من، اللہ سے کہتا ہے کہ میں اس آدم سے برتر ہوں، بہتر ہوں، افضل ہوں، بھلا ہوں، اچھا ہوں۔ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا۔ اللہ نہیں جانتا کون برتر اور کون بہتر، مگر جواب دیکھیں، غرور، تکبر۔ ہم بھی بعض مقام پر کہتے ہیں ارے ہم نہ سب معلوم، کیا معلوم بھائی؟ بولتے نہیں، ہم نہ بولو نہ کو، ہم نہ سب معلوم۔ کیا خاک معلوم ہے سر میں کتنے بال ہیں گن کے بتانا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو یہ بولتا ہے کہ ہم نہ سب معلوم، وہ بالکل زیرو ہوتا ہے۔ یہی بات یہی بات جو ہے ابلیس نے کی، ہم نہ سب معلوم، انا خیر من، میں اس سے سپیریئر ہوں، برتر ہوں، بہتر ہوں، افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، اچھا ہوں، بھلا ہوں۔ دلیل دیا اللہ کو، کیسے بہتر ہوں، کیسے اعلیٰ ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے اس لیے بڑا ہوں، اس لیے برتر ہوں، اس لیے بہتر ہوں کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کے مقابلے میں آدم کا جو مٹیریل مٹی ہے وہ ذلیل و خوار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں آگ کے مقابلے میں، اس لیے اللہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ کہیں برتر اور بہتر بھی سجدہ کرتا ہے؟ جو افضل ہو وہ مفضول کو سجدہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اس لیے اے اللہ چونکہ میں اس سے برتر ہوں، بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، اچھا ہوں، بھلا ہوں، میں کیسے اسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اور میرے اچھے ہونے کی، برتر ہونے کی، بہتر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، الہ العالمین آپ نے مجھے آگ سے بنایا۔ آگ تو سپیریئر ہے، آدم کو مٹی سے بنایا، وہ تو ذلیل ہے، خوار ہے، اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اسے سجدہ کروں؟ یہ جواب تکبر بھرا جواب تھا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ، اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں، فقہی مسائل بھی ہیں، دوسرے مسائل بھی ہیں۔ اب یہاں سے مسئلہ سمجھیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی توہین تو برداشت کر لیتا ہے۔ کتنے لوگ اللہ کو روزگاریاں دے رہے ہیں، اس میں بھلا برا کہہ رہے ہیں، مگر نبیوں کی توہین اللہ برداشت نہیں کرتا۔ آپ پورے قرآن کو پڑھو، جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، نبیوں کی توہین کرنے والے کسی بھی انسان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ اللہ کے شان میں گستاخی کرے، وہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، چھوڑ دینے والا، مگر اپنے پیاروں کی شان میں اللہ گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے گستاخیاں کی سب جو ہے بے ہدایت مرے۔ حضرت موسیٰ کی شان میں جس نے گستاخی کی سب بے ہدایت مرے۔ حضرت نوح کی قوم میں جتنے لوگوں نے حضرت نوح کے ساتھ
گستاخی کا معاملہ کیا، سب بے ہدایت مرے۔ قرآن کا یہ قانون ہے کہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے تو ہدایت پا سکتے ہیں، مگر نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ دلیل میں یہ آیت ہے۔ اچھا، ابلیس کا قصور کیا تھا؟ ایک سجدہ نہ کرنا، اس لیے تو کیا تھا نا کہ آدم کو، اللہ کو تو سجدے کا انکار نہیں کیا، اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار ہی نہیں ہے، وہ آدم کو سجدہ، ایک گناہ ہے اس کی عبادت۔ دیکھو زمین کا کوئی ایسا چپا اور حصہ باقی نہیں ہے جہاں ابلیس نے عبادت نہ کی ہو۔ فرشتوں کا معلم، ان کے ساتھ رہنے والا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ان کا معلم ہے، انہیں پڑھانے لکھانے والا۔ ان ساری نیکیوں کے مقابلے میں گستاخی کتنی سی ہے؟ اتنی سی ہے، اتنی ہی تو ہے نا۔ 1.5 لاکھ سال اس نے اللہ کی عبادت کی، ایک سجدہ نہیں کیا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کتنے سجدے کرتے ہیں اور کتنے چھوڑتے ہیں۔ پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جنتی الحمدللہ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ مگر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ اللہ نے ایک غلطی، جو صرف ایک اجتہادی غلطی بھی کہہ سکتے، اس نے سوچا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، مجھ سے جو ہے ذلیل ہے، مجھ سے جو ہے نیچ درجے کا ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، مگر اللہ نے اس غلطی کو معاف نہیں کیا، کیونکہ اس نے کبر کے ساتھ حضرت آدم کی توہین و تحقیر کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبیوں کی جو توہین و تحقیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اپنے غرور، کبر، گھمنڈ، بڑائی، میپن کی وجہ سے وہ آدم کو سجدہ نہ کر سکا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی انکاری اور کافر تھا۔ اب ایک سوال کا جواب رہ گیا کہ جب وہ فرشتہ تھا ہی نہیں تو یہ حکم تو اس پر اپلیکیبل ہی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس کا جواب پھر کبھی دیں گے۔ بہت ساری کبھی باتیں ہیں، میں نے اپنے انداز سے تفسیر نہیں کی ہے، ورنہ کم سے کم اتنی آیتوں کی تفسیر جو ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، مجھے پوری وضاحت سے کرنے کے لیے کم سے کم 15 ہفتے چاہیے۔ بہرحال مختصراً ہم نے ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ رمضان میں ہی دینا ہے یا دوسرے مہینے میں بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا پرپس کیا ہے پہلے وہ سمجھیے۔ زکوٰۃ کا جو مقصد ہے کہ مالدار کے مال سے غریب کی مدد ہو، یہی تو مقصد ہے جواب سے۔ جب مدد کی ضرورت خالی رمضان میں ہوتی ہے یا سال بھر رہتی ہے؟ وہ کھانا خالی رمضان میں ہی کھاتے، شوال کے مہینے میں نہیں کھاتے۔ زکوٰۃ رمضان سے خاص نہیں ہے۔ رمضان میں اس لیے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے کہ ثواب زیادہ ملتا ہے، 1 کا 70۔ مسئلہ جان لیجیے، آپ ہر رمضان میں زکوٰۃ کا حساب کر کے اپنا اماؤنٹ جان لیجیے کہ کتنا ہے، 10,000، 20,000، 1,00,000، 5,000۔ وہ سارے کا سارا رمضان میں مت دیجیے، یہ پہلا طریقہ بتلا رہا ہوں۔ اب اس سال رمضان آنے والا ہے 11 مارچ سے، تو آپ رمضان میں اپنے اگر زکوٰۃ کے لائق ہیں دینے کے تو آپ اس کا حساب نکال کے اپنی رقم الگ نکال لیجیے، 10,000 روپے۔ جب جب جیسی ضرورت ہو، شوال، ذوالقعدہ، محرم، سفر، اگلے مہینے شعبان تک دیجیے۔ زکوٰۃ کا مقصد ہے غریب کی مدد۔ وہ کسی کی ٹانگ کیا رمضان میں ہی ٹوٹتی ہے؟ بنے وہ ٹانگ ٹوٹے گی تو اس مدد کریں گے، تو کیا رمضان کا انتظار کرے گا کہ رمضان آئے تو ٹانگ ٹوٹے گی؟
رمضان میں ہی آنکھ کا آپریشن ہوگا، ایسا کچھ نہیں، سارے سال زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ رمضان میں زکوٰۃ نکال دیں، جب جب ضرورت ہے آپ سال بھر نکالتے رہیں۔ ایک طریقہ تو یہ، ایک طریقہ اور ہے، شوال کے مہینے سے آپ دینا شروع کر دیں، شوال، محرم، صفر، رجب، شعبان تک دیں، ایک جگہ حساب لکھ لیں۔ رمضان میں اپنے زکوٰۃ سے ٹیلی کریں، اگر برابر سرابر ہے تو الحمدللہ، اگر کچھ ایکسس بچا ہے تو رمضان میں دے لیجئے، اس سے بھی آپ کو رمضان کا ہی ثواب ملے گا۔ رمضان کو حساب کا مہینہ بنائیے، زکوٰۃ دینے کا مہینہ مت بنائیے۔ رمضان میں بھی دیجئے تو شعبان میں بھی دیجئے، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد غریب کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ غریب کو بھوک صرف رمضان میں نہیں لگتی، بلکہ رمضان میں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، 2 کٹورے گنجی اور بڑے پیے تو بس ہو جاتا ہے مسئلہ۔ رمضان میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو شوال کا ہے نا، محرم کا ہے، تو مسئلہ یہ ہے۔ اسی میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر ہم کسی غریب کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں تو کیا نیت کرنا ضروری ہے؟ کیا نیت کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں جانتا، وہ نیت بھی لکھنا تھا نا۔ بس صدقہ دے رہے ہیں تو اس کی نیت کیجئے، زکوٰۃ دے رہے ہیں دل میں اس کی نیت کیجئے، کسی کو ہدیہ تحفہ دے رہے ہیں تو اس کی نیت کیجئے، جیسا کر لیجئے، اچھی بات ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کب سے اللہ نے امت محمدیہ سے حضور کا نام لینے پر درود بھیجنے کا حکم دیا؟ دیکھیے، درود بھیجنے کا جو حکم ہے وہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں مولانا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے حکم دیا ہے، وہ سورۃ الاحزاب میں۔ سورۃ الاحزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یہ 33 یا 33ویں سورہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ منورہ میں بھی جو سورۃ الاحزاب نازل ہوئی ہے وہ سن 4 ہجری میں نازل، یعنی ہجرت کے 4تھے سال نازل ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہجرت کرنے کے 4ویں سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ تو یہ سن 4 ہجری سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنیں تو اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجیں۔ 1-2 منٹ کا اور وقت ہے مولانا، 2 منٹ اور لے لوں، درود کے متعلق خاص بات بتا سکتا ہوں۔ ایک خاص بات آپ کو بتلاتا ہوں، آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں، مگر میرا گمان یہ ہے کہ 99% لوگ نہیں جانتے، یہ بھی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک بالیقین اللہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اللہ نے ہم کو ایک پہلے خبر بتلائی کہ اے مسلمانوں، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے اس کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔
اے مسلمانوں تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی پر درود بھیجو۔ درود کیا ہے؟ اللہ نے ہم سے کہا نا کہ درود بھیجو، کیا بھیجتے ہیں؟ وہ تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو بھیج۔ کیا مولانا کیا ترجمہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم اللہ سے کہتے ہیں نہیں تو درود بھیج۔ کیا ہے اللہم صلی علی محمد ان کا ترجمہ؟ جی اے اللہ درود بھیج دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے ہم سے کہا کہ تم درود بھیجو، ہم کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج۔ اللہ نے ہم سے کہا نماز پڑھو تو اللہ سے کہتے ہیں کہ تو نماز پڑھ اللہ تبھی میں پڑھوں گا۔ آپ نے کبھی ایسا سنا ہے؟ اللہ نے کہا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو نماز قائم کر۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو روزہ رکھ۔ اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو حج کر۔ پھر درود میں ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم درود بھیجو، ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا بات ہوئی ہے؟ ہم نماز کے لیے نہیں کہتے، روزے کے لیے نہیں کہتے، حج کے لیے نہیں، یہ درود کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم درود بھیجو، ہم اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج۔ کیا بات ہے؟ تفصیل بتلا دیتا ہوں۔ درود ایک خاص رحمت کا نام ہے، اور وہ رحمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہم کیا خاک بھیجیں گے؟ جو چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جس چیز کے ہم مالک ہی نہیں ہیں، وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ نے اپنے رسول کی عظمت کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اپنے نبی پر درود بھیجو۔ ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرا حکم سر آنکھوں پر، مگر وہ درود والی نعمت اور رحمت ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم کہاں سے بھیجیں گے؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے پاس وہ نعمت وہ رحمت نہیں ہے، اس لیے آپ ہماری جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اسی لیے ایک مسئلہ سمجھیے، کوئی بھی عبادت قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی مرضی پر، اس کی شان ہے۔ ہم نے مغرب پڑھی، اللہ چاہے قبول کرے، اللہ چاہے رد کر دے۔ زکوٰۃ دیا، اللہ کی مرضی ہے، ہم امید اللہ سے نیک گمان رکھیں گے کہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے، جبھی تو بلاتا ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو رد ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ ہمارا فعل نہیں ہے، کس کا فعل ہے؟ اللہ کا۔ وہ درود بھیج رہا ہے، ہم تھوڑی بھیج رہے ہیں، ہم تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ درود اللہ بھیجتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کسی بھی عبادت کی قبولیت اللہ کی مرضی ہے، قبول کرے نہ کرے، کیونکہ وہ بندے کا فعل ہے، مگر درود جو ہے وہ اللہ کا فعل ہے، اور اللہ کے کسی کام میں کسی بات میں کوئی رد و انکار کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے درود کے بارے میں اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ درود پورے کا پورا قبول ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، ہم تو صرف گزارش کرنے والے ہیں، ہاتھ اٹھانے والے، عاجزی کرنے والے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج دے، ہمارے پاس درود نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ رحمت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا پران کھا سکتے ہیں؟ اگر آپ کے گھر میں پران ہو تو مجھے بھی لے چلیے نا، وہیں فیصلہ کریں گے کھانا ہے نہیں کھانا۔ کھلاتے تو ہیں نہیں، خالی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں حنفی مسلک کے علاوہ
امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے مسلک میں پران کھا سکتے ہیں، جھینگا جسے کہتے ہیں۔ حنفی مسلک میں بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جھینگا نہیں کھا سکتے، مگر جمہور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جھینگا کھا سکتے ہیں، کیونکہ جھینگے کو جھینگا نہیں کہتے، جھینگا مچھی کہتے ہیں۔ اس کا شمار جو ہوتا ہے جنس کے اعتبار سے مچھلی میں ہوتا ہے، تو حنفیہ کے یہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکروہ تنزیہ ہے، کیونکہ اکثر علماء جو ہے وہ اس کے کھانے کے قائل ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت کرتی ہے تو کھائیے، سنا بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، ہم کو تو ملتا نہیں بھائی، ہم کیا بتائیں، ملا لوگ جھینگا کہاں سے کھائیں گے بھائی، گوشت گائے کا کھانا ممکن ہے، خیر تو جھینگا کھا سکتے ہیں اگر آپ کی طبیعت کرے تو۔ ہاں، دوسرا سوال یہ کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی، ذرا تاریخ بتلائیں۔ بھائی حضرت حسین کی شہادت ساری دنیا جانتی ہے، کب ہوئی؟ 10 محرم، سب کو معلوم ہے۔ حضرت حسین کی شہادت اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کب ہوئی۔ میری آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت حسین کی شہادت کو کیوں یاد رکھا گیا اور حضرت حسن کی شہادت کو کیوں بھلا دیا گیا۔ اگر آپ اسلامی اعتبار سے فضیلت دیکھیں تو حضرت حسن کو حاصل ہے، حضرت حسین کا نمبر فضیلت میں بعد میں ہے۔ حضرت حسن کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین کو نہیں ہے، مگر چونکہ حضرت حسین کے ساتھ نخل، چڑوے، پھوٹانے، شربت، کھچڑے یہ سب لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کو یاد رہتا ہے۔ حسین کے ساتھ نہ کھچڑا ہے، نہ چڑوا ہے، نہ پھوٹانا ہے، نہ جو ہے شربت ہے، کچھ نہیں، اس لیے یاد نہیں۔ 5 ربیع الاول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور حضرت حسین کو تلوار اور برچھوں سے شہید کیا گیا۔